Assalamu alaikum everyone and welcome to my official YouTube channel Art Educator by Rida Fatma. Let's begin with our today's question that is being debated the most, and I have received many queries against this question, that what is the scope of art? So let me tell you, my viewers and students, that art is a diverse range of one's activity. It is a human expression that is influenced by the culture and by the human impulses. It can be described as visual arts, literature art, and performing arts, and in any tangible art form. And then the other question, which is being asked by my viewer in the past video, that what is the scope of art education? The field of creative arts and career is gaining momentum in the recent world, and the globe has woken up to the importance and potential of the arts in their economic, social, educational and cultural aspects. सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सोशली किस तरह से जो है अबूर हासिल कर चुका है आर्ट और डिज़ाइन की फील्ड. सो सोशली अगर आप देखें तो आप कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आर्ट. आर्ट में जितने भी आपको फ्लेक्स नज़र आते हैं, बैनर्स नज़र आते हैं, ब्रोशर नज़र आते हैं, वो सब आपकी क्या है, कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है थ्रू ऑल दोज विजुअल्स. तो आप सोशली इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप वन स्टेप से टू द अदर स्टेप किस तरह पहुंचते हैं. सो एक तो ये हो गया वाजिया यहाँ पे सोशली इंटरेक्शन का ज़रिया आर्ट किस तरह से बना. उसके बाद आ गया इकोनॉमिक लिहाज से. तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें, जो हमें सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट नज़र आती है, वो हमें किस तरह से नज़र आती है. बहुत सी ऐसी एजेंसीज फर्म्स हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र करती हैं, और ऐसे बहुत से मौके और बहुत से ऐसे ज़रिए जो हैं इनकम रिसोर्स और जनरेटिंग के आप लोगों तक पहुंचाती हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशनल लिहाज से, एजुकेशन में आज से पहले या हमें पास्ट रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो हमें नहीं नज़र आता था कि आर्ट एंड एजुकेशन का क्या स्कोप होगा, क्योंकि अवेयरनेस उसकी नहीं होती थी. लेकिन अब हर एक इंस्टीट्यूट में, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ज़रूर नज़र आएगा, ज़रूर मिलेगा. और उसकी क्या वजह, उसकी यही वजह है कि अब इसका स्कोप ऑफ स्टडी जो है, जो पहले 10% पे था, अब वो 90% पे फॉल कर रहा है. तो उसके बाद अगर हम बात करें कल्चरली हमें किस तरह से नज़र आता है, हमारे कल्चर में, हमारे सकाफ़त में ये हमें किस तरह से नज़र, हम डे टू डे जो भी हमारी इसके देखने से ताल्लुक़ रखते हैं आर्ट सीन्स, वो क्या हैं, वो हमारे हेरिटेज हैं, मोनूमेंट्स हैं. तो हम डे टू डे जो हमारी रूटीन है, हम उनमें कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इनकम जनरेटिंग रिसोर्सेज जो हैं वो पैदा हो रहे हैं. मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, लेकिन जो मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट है आर्ट एंड डिज़ाइन में, वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, अननोइंगली इन द पाकिस्तान, एंड एवरीवन नोज़ अबाउट इट. मैं उसके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ सिरेमिक डिज़ाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन है. फिर इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास VCD है, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट. उसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट है. उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास कल्चरल स्टडीज़ का भी डिपार्टमेंट है, और फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, जो कि मोस्ट हाईलाइटेड डिपार्टमेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट है ऑफ द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स. और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सो मैनी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें म्यूज़िकोलॉजी भी आ जाता है. और ये हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस एरिया में, जिस कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं. और अगर हम PIFT की बात करें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, तो फैशन डिज़ाइन लिहाज से जो डिपार्टमेंट है हमारे पास, और जो डिपार्टमेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, अंडर दिस सुपरविज़न इंस्टीट्यूट के, वो हमारे पास हैं
furniture and manufacturing design department, textile department, jewelry design department and fashion design department and ceramic design department as well. اینڈ مینی ادر ڈگریز بھی ہیں جو یہی انسٹیٹیوٹس جو ہیں آفر کرتے ہیں، جو کہ پوسٹ گریجویٹ کی ہیں. جو ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ انڈر گریڈ پروگرام کی ڈگری ہیں، اور ان انڈر گریڈ پروگرام کی ڈگری کو اٹین کرتے ہوئے آرٹ اینڈ ڈیزائن کی فیلڈ میں بہت زیادہ آفٹر گریجویشن، یعنی کہ اگر ہم این سی دیکھیں تو اس میں ایک اور ڈپارٹمنٹ ایک آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ ہے. آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کا میں نے لیٹر آن نام اس لیے لیا ہے کیونکہ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب 4 ایئرس کی ڈگری جو ہے آپ کو آفر کرتے ہیں. ویئر ایز کم اباؤٹ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ، تو آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 5 ایئرس کی ڈگری آپ کو آفر کرتا ہے ان اینی انسٹیٹیوٹ. اور 5 ایئرس کی ڈگری لینے کے بعد آپ ایز انٹیریئر ڈیزائنر بھی جو ہے وہ اپنا اسکوپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس میں ماسٹر ڈگری بھی لے سکتے ہیں، ابراڈ سے کرنا چاہیں یا آپ ود ان پاکستان رہ کر کرنا چاہیں. ان انسٹیٹیوٹ کے بعد جو ہم بات کریں اور ڈپارٹمنٹ کے بعد اب آ جاتا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں. ہاؤ دس ورلڈ از گوئنگ ٹو ویلکم یو آفٹر گریجویشن. اب سب کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ انکم کا ذریعہ رکھیں. سو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 75% گرافک ڈیزائنر جو ہیں ان کی جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں ڈفرینٹ سیکٹر سے. وہ کارپوریٹ سیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ پبلک سیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب سیکٹرز جو ہیں یہ گرافک ڈیزائن کی جاب آفر کرتے ہیں. اب ایک گرافک ڈیزائنر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک اینیمیٹر بھی ہے، کانٹینٹ رائٹر بھی ہے، ویژولائزر بھی ہے، کریٹیو ہیڈ بھی ہے، کریٹیو آرٹ ڈائریکٹر بھی ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی اس کا جو ہے وہ اسکوپ دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم فائن آرٹسٹ کی بات کریں تو وہ کانسیپٹ آرٹسٹ بھی ہے، ویژول آرٹسٹ بھی ہے، اسکلپچرسٹ بھی ہے، پینٹر بھی ہے، پرنٹ میکر بھی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم کلچرل اسٹڈیز کی بات کریں تو کلچرل ہیریٹیج جو ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ اپنا جو ہے اس میں اسکوپ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے نام سے جو ہے ایک سیمی گورنمنٹ سیکٹر ہے، جہاں پر ہر سال جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ایون اس ٹائم پیریڈ میں بھی 2020 میں بھی جو ابھی آج کل اس کی جابس آئی ہوئی ہیں، سو آپ ان کی جابس کو گو تھرو کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ گرافک ڈیزائنر کی بھی جاب ہے وہاں پر، اور میڈیا اینڈ مارکیٹنگ کے بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جاب ہے، پھر کلچرل اور آرکیالوجی اور ہسٹری کے بھی ڈائریکٹر کی جاب ہے. تو کئی ایسی جو جابس ہیں وہ ہمارے ہر سال پاکستان میں نکلتی ہیں، اور آپ لوگوں کو ضرور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس میں کنسیڈر کرنا چاہیے اور اپلائی کرنا چاہیے. پھر وہ ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پروجیکٹس کے تھرو کر سکتے ہیں. وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا ایسٹ نہیں آپ کو درکار ہے، صرف آپ کی اسکل ہے جو اس کے لیے اہم طور پہ درکار ہے. اور اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کویسچنس اور کوئی بھی کویریز ہوں گی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور فردر ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آپ کو بتاؤں گی کہ آگے جو ہے جس طرح سے گرافک ڈیزائنر ہے یا جس نے کمیونیکیشن کیا ہے یا جس نے ٹیکسٹائل پڑھا ہے تو یہ تو آبویس ہے کہ جی ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائنر جو ہیں وہ ڈیزائن اور کلوتھنگ برانڈ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ ہوں گے اور انہی میں کام کریں گے. لیکن اگلی ویڈیو میں یہ ڈفرینشیٹ کروں گی کہ ایک جاب پرسن کا کیا کرائٹیریا آف ایکسیلنس ہے سروائیول کا، اور ایک وہ بندہ جو کہ اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کا کیا کرائٹیریا آف ایکسیلنس ہے اس آرٹ کی فیلڈ میں. اور آرٹ اینڈ ڈیزائن کی فیلڈ کو لیتے ہوئے آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. سو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے ہے. اینڈ ون مور تھنگ جو کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن. تھینک یو.